بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ملک پاکستان کے اندر آئے روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیاں ہو رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ گستاخوں کے لیے کوئی مضبوط قانون نہیں تھا کہ گستاخوں کو، مجرموں کو سزا ملتی، آئندہ کے لیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف گستاخی نہیں کرتے۔ ایک قانون تھا، لیکن اس کے اندر 3 سال کی معمولی سزا تھی، پھر اس کے اندر قابل ضمانت تھا، وہ یعنی جو گستاخ تھا اس کی ضمانت ہو جایا کرتی تھی۔ تو علماء کرام نے دیکھا کہ عام آدمی کی جب جذبات مجروح ہوتے ہیں، عام آدمی کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کے لیے جو قانون تھا اس میں 10 سال کی سزا تھی اور وہ ناقابل ضمانت تھا۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جو بل تھا، جو قانون تھا، وہ یہ تھا کہ جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا اس کو 3 سال کی سزا دی جائے گی، اور وہ قابل ضمانت بھی تھا، یعنی وہ آدمی ضمانت پر رہا ہو جائے گا گستاخ۔ علماء کرام نے کوشش کی کہ اس سزا کو بڑھایا جا سکے، کیونکہ ایک اسلامی ملک کے اندر یہ نامناسب بات تھی کہ ایک عام آدمی کی دل آزاری، ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچانے والے آدمی کو تو 10 سال سزا، اور جو امت کی مقدس ترین ہستیاں ہیں ان کے گستاخ کو 3 سال سزا، پھر وہ بھی ضمانت پر رہا ہو جائے۔ تو علماء کرام نے کوشش کی کہ اس کی سزا کے اندر بڑھوتری ہو سکے، سزا کو بڑھایا جا سکے، اور قومی اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کیا کہ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں ان کی سزا میں اضافہ ہو سکے۔ قومی اسمبلی نے اس بل کو منظور کر لیا، سینیٹ سے بل منظور ہو گیا۔ تو اس بل کے اندر کیا تھا؟ اس بل کے اندر یہ تھا، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل تھا، یعنی جو آدمی صحابہ کرام اور اہل بیت کی گستاخی کرے گا ان میں سے کسی کی بھی، تو اس کو کم از کم 10 سال سزا اور زیادہ سے زیادہ عمر قید سزا ملے گی، اور وہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ اتنا اضافہ کر لیا گیا۔ اس میں کسی طبقے کا، کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے۔ جو بھی گستاخی کرے گا XYZ، جس بھی طبقے سے ہوگا، جس بھی مسلک سے ہوگا، لیکن وہ گستاخ ہوگا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ کسی طبقے کے خلاف نہیں تھا، لیکن ایک طبقہ میدان میں نکل کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ بل ہمارے خلاف ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ چور کے خلاف کوئی بات کی جائے، کوئی قانون بنایا جائے کہ بھائی جو آدمی چوری کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، تو کچھ لوگ میدان میں نکل کر کہیں گے ہمارے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی لوگ چور ہیں، کیونکہ اس میں چور کی بات ہو رہی ہے اور میدان میں آ کر لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہی چور ہے۔ ایسے ہی بات ہو رہی تھی گستاخوں کے خلاف، جو بھی گستاخی کرے گا، کچھ طبقہ میدان میں نکل کر کہتا ہے یہ ہمارے خلاف ہے، معلوم ہوا کہ گستاخ طبقہ یہی ہے، اور وہ گستاخ طبقہ اہل بیت سے محبت کا نعرہ لگاتا ہے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو اہل بیت کی، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین میں سے کسی کی بھی گستاخی کرے گا اس کو سزا ملے گی، ایسے ہی جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ میدان میں آ کر کہتا ہے یہ ہمارے خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ گستاخ تم ہو۔ آج تک تو تم کہتے تھے عوام کے سامنے آ کے کہ جی ہم صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتے، ہم کسی کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ جب تم کسی کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں اور اسی توہین پر بل پاس ہوا، آپ کہتے ہو یہ ہمارے خلاف ہے، معلوم ہوا کہ تم گستاخی کو جائز سمجھتے ہو اور تم ہی گستاخ ہو۔ نمبر 2، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، سادہ لوگ، عوام اور بعض علماء جو ان کے عقائد سے ناواقف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بعض ہیں، چند ہیں جو گستاخی کرتے ہیں، سارے گستاخ نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ بل پاس ہوا، جو بھی گستاخی کرے گا اس کو سزا ملے گی، سارے کا سارا یہ طبقہ جس کا تعلق گستاخان صحابہ کے ساتھ ہے، سارا طبقہ میدان میں آ گیا کہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ معلوم ہوا یہ سارے کے سارے ہی گستاخ ہیں۔ آپ چند کو گستاخ نہیں سمجھیں، ان کی تمام جتنے بھی ان کی تنظیمیں ہیں، ساری کی ساری میدان میں آ گئی۔ ہر برادری سے، ہر قوم سے جتنے ان کے لوگ ہیں، سارے میدان میں آ گئے جی ہمارے خلاف ہے۔ معلوم ہوا گستاخ سارے کے سارے ہیں۔ اگر چند گستاخ ہوتے تو وہ چند ہی میدان میں آتے کہ جی ہمارے خلاف ہے۔ جب سارے میدان میں آئے، معلوم ہوا یہ سارے کے سارے گستاخ ہیں۔ پھر ان میں سے بعض وہ جو اتحاد امت کا چورن بیچتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہ تو معتدل قسم کے ہیں، تو صحابہ کے گستاخ کی
صفوں میں سے، لیکن صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کا، بعض ان کے جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ذہن میں تھا، یہ خیال تھا، یہ گمان تھا کہ یہ تو گستاخی نہیں کرتے، یہ تو بڑا اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ وہ اتحاد امت کا چورن بیچنے والے خود میدان میں نکل کر کہہ رہے ہیں کہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ جو آج تک کہتے تھے ہم اتحاد امت کے دائی ہیں، ہم تو گستاخوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو کسی کی گستاخی نہیں کرتے، ہم تو کسی کی گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہمیں نامنظور ہے۔ بل کہتا ہے گستاخی نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں بل منظور ہمیں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اتحاد امت کا چورن بیچنے والے جو ہے ذاکرین، جو اتحاد امت کی بات کرتے تھے، لیکن امت کے سب سے پہلے مسلمان، خیر الامہ، سب سے بہترین امت، حضور کی امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام، جب ان کی عزت اور ناموس کی بات انہیں ہضم نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وحدت امت کا چورن صرف جو ہے ہمیں دکھلانے کے لیے بیچ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بل جو ہے کسی طبقے کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر اگر فرعون کو کوئی گالی نہیں دیتا، ابو لہب ابو جہل کو کوئی گالی نہیں دیتا، قارون اور حامان کو کوئی گالی نہیں دیتا، تو صحابہ کرام اتنے لاوارث ہیں، ان کو گالیاں دی جائے اور ان کے خلاف کوئی قانون بھی نہیں بنایا جائے۔ اس لیے یہ قانون جو ہے پاکستان کا آئین بن چکا ہے، پاکستان کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے ہم اس آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں۔ جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ آئین اور قانون کا مخالف ہے اور دشمن ہے، اور انشاءاللہ یہ آئین کا حصہ بن چکا ہے۔ اب کسی کو صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔